دشمن ہمارا اتنا سنگ دل ہے جی، جس کو عید کے دن بھی رحم نہیں آتا. اور ہم مسلمان جی، لکھنے والے نے نرم دل لکھا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا. ہم مسلمان اتنے بزدل ہے کہ ہم کہتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جی. پاکستان کے علماء کی اکثریت کا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یورپی مذہب کو اختیار کر چکے ہیں، جسے ماڈرن اسلام کا نام دیا جاتا ہے. بظاہر تو یہ اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں عالم اسلام کو کھوکھلا کرنے کا کام سپرد کر دیا گیا ہے. جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے مکمل انحراف کرنا اور مسلمانوں کو بھی اس روش پر چلانے کی ذہن سازی کرنا ان کا بنیادی مقاصد ہے. شام دے کے آپ فلسطین دے کے آپ برما دے کے آپ عراق دے کے آپ لبنان دے کے آپ لیبیا دے کے آپ مصر دے کے آپ چیچنیا دے کے جی آپ بوسنیا دے کے جی کشمیر دے کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلوم امت پر ڈھائے گئے انسانیت سوز مظالم پر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جی. اور مظالم دیکھنے کے بعد بھی جہاد فی سبیل اللہ پر مکمل سکوت اختیار کر چکے ہیں. اور پھر یہ سکوت اختیار کرنے سے ان کی پہچان واضح ہو چکی ہے. یہ جی اسلام کے لبادے میں وہ چھپے بھیڑیے ہیں جو بکریوں کے ریوڑ میں بکری کے کھال پہن کر گھس جاتے ہیں. اور یہ خطرناک اس لیے ہیں کہ اپنی پہچان ظاہر نہیں کرتے جب تک بکریوں کے پورے ریوڑ کا نام و نشان نہ مٹ جائے. بکریوں کا ریوڑ جب تک نہیں مٹ جائے تب تک وہ اپنا نشان ظاہر نہیں کرتے. اسلام کا لبادہ اوڑھے ان یورپی بھیڑیوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی حاکمیت اور مظلوم امت مسلمہ کو کفار کے شکنجے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا فرض ہے. فلسطین کی آواز بننا فرض ہے. یہ ہم تو اب کہتے ہیں نا جی کہ جی ہم بچ جائیں گے، خیر آج فلسطین کی باری ہے، آج برما کی باری ہے، آج کشمیر کی باری ہے. وہ ایک ہے نا جی کہ ایک چوہا کسان کے گھر میں جی اپنے لیے جگہ بنا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ مالک اور مالکن کوئی تہجی سے کوئی چیز نکال رہے ہیں، تو وہ سمجھا کچھ کھانے پینے کی چیز ہوگی. جب غور سے دیکھا اس نے اس تیلے سے چوہے دانی نکالی. خطرہ جب اس کو ہو گیا نا تو وہ گھر کے پچھلے حصے پہ چلا گیا جی. جا کر وہاں پر کبوتر سے بات کی، اس نے بتایا کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے. کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا جی مجھے کیا ہے، مجھے کون سا جو ہے نا میں نے اس میں پھنسنا ہے، جا تیرا کام ہے. وہ چلا گیا، اس نے مذاق اڑایا، مرغ کے پاس چلا گیا. مرغ کو جا کے کہا جی کہ گھر میں چوہا دانی پہنچ جائیے. مرغ نے کہا بھائی مجھے کیا مسئلہ ہے، چوہا دانی سے تجھے ہی مسئلہ ہے، جاؤ اپنا کام کرو. مایوس چوہے نے دیوار کے پیچھے جا کر بکرے کو یہ بات بتائی اور بکرا بھی ہنسنے لگا. انہوں نے کہا بھائی چوہے دانی سے مجھے کیا مسئلہ ہے. اور پھر اسی رات اس چوہے دانی کی آواز آئی جس میں ایک زہریلا سانپ پھنسا. اندھیرے میں کسان کی بیوی بھاگ آئی کہ چوہا پھنس گیا ہے، لیکن اس میں تو سانپ تھا. اب طبیعت بگڑنے پر وہ اس کی بیوی سانپ نے کسان کی بیوی کو ڈس لیا جی. طبیعت بگڑنے پر حکیم کو بلایا گیا. جب حکیم آیا جی، حکیم نے اس کو کبوتر کا کہا کہ کبوتر کا سوپ پلاؤ. او جو کہہ رہی نا مجھے چوہے دانی سے کیا مسئلہ، کبوتر کو ذبح کیا، حکیم کی بیوی کو سوپ پلایا گیا. خبر سن کر رشتہ دار بھی ملنے آ گئے جی. کسان کے جو رشتہ دار تھے کہ کسان کی بیوی کو سانپ نے ڈسا ہے جی. جب وہ آ گئے جی ملنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے انتظام کرنا تھا. تو پھر انتظام کیا کرنا تھا، مرغ جو تھا اس کو ذبح کرنا پڑ گیا. یہ بھی گیا. چوہا اب اس وقت دور جا چکا تھا، جو منتیں کر رہا تھا نا جی وہ دور جا چکا تھا. پھر کیا ہوا، اب جو ہے نا جب اس کی زیادہ طبیعت بگڑ لگی، رشتہ دار اور زیادہ ہو گئے، پھر ظاہر سی بات ہے مرغ سے تو کام نہیں چلنا تھا. وہ تو ایک دن ذبح ہو گیا، اگلے دن پھر بکرے کی باری تھی، بکرا بھی ذبح ہو گیا. تو اس لیے کہ جب آپ کو کوئی اپنی بات بتائے، آج فلسطین اجڑ رہا ہے، برما اجڑ رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے،
یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر انتظار کرے جی، ہم سب خطرے میں ہیں۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری ہوگی۔ سماج کا ایک طبقہ، ایک شہری خطرے میں ہے تو پورا ملک خطرے میں ہے۔ ذات، مذہب اور طبقے ان سے باہر نکلے اور فلسطین کے لیے آواز بلند کرے جی، مظلوم فلسطین کی آواز بنے جی۔ خود تک محدود مت رہیے، دوسروں کا احساس کیجئے، اور اگر احساس نہیں کریں گے پھر اپنے باری کا انتظار کریں۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کم از کم آپ بولیں گے نا، اپنا ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ اور پھر منافق لوگوں نے تو خوش ہی نہیں ہونا جی، باڑ میں جائے وہ، انہوں نے تو خوش ہونا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا یہ ہے جی وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان بھی شہید ہو گئے، ان کے سپہ سالار بھی شہید ہو گئے جی، ساری قیادت، حماس کی ساری قیادت بھی شہید کر دی جائے تو وہ شکست خوردہ کہلائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شکست خوردہ کہلائے۔ کیوں؟ وہ جیت چکے ہیں، وہ غلیلوں سے لڑنے والے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پتھر آیا تو دشمن پہ حملہ کر دیا، ان کے پاس اسلحہ آیا تو وہ چلا دیا، ان کے پاس مشین ہاتھ میں آئی تو وہ چلا دیے جی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہے جی، وہ سرخرو ہو چکے ہیں، ہم نہیں ہیں سرخرو جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں نا۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جاگا ہے، کم از کم ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے بھول بھی نہیں سکتے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ کر جنت میں یہ نہیں ہے کہ بندہ چلا جائے گا، جب ہر وقت ہر لمحہ اسلام سے غداری کر رہے ہو، اپنی چند دن کی زندگی گزار کو آپ نے اپنے ہمیشی زندگی کو فراموش کر دیا، تو آپ کیسے کہیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جہاد وہ عظیم فریضہ ہے جس کو ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں رہ گئی ہیں، کیونکہ وہ میدان جہاد میں اپنے دست اقدس میں تلوار مبارک پکڑے ہوئے تھے۔ وہ فریضہ جس کو ادا کرتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مبارک جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کو ادا کرتے ہوئے حضور کے چچا سید الشہداء امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے۔ کیا ہم اس فریضے کو چھوڑ کر جنت میں اپنا ٹھکانہ تلاش کریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا آج امت کو چاہیے کہ فلسطین کے لیے آواز بلند کرے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے۔ اللہ تعالی حماس کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔